تاریخ کے جملے ہیں، کتاب کے الفاظ ہیں، علماء نے لکھا ہے کہ مولا کے 4 سالہ دور میں کوئی شخص کرائے کے مکان پہ نہیں تھا، سب کا اپنا اپنا مکان، سب کا اپنا اپنا مکان ہو چکا تھا۔ تو کوئی ایسا طریقہ بتائیے کہ اپنا اپنا مکان سب کا ہو جائے، کیسے ممکن ہے یہ؟ تو آئیے، ایک اسلامی قانون ہے جو اب تک اپلائی نہیں ہوا سوائے اس دور کے جو امام نے اپلائی کیا تھا۔ الارض للہ ولمن امرہا، زمین خدا کی ہے اور اس کی جو زمین کو آباد کر دے۔ بہت غور کیجئے گا، زمین اللہ کی ہے، خالق وہ ہے نا، وَلِمَنْ أَمَّرَهَا، اور جو زمین کو آباد کر دے زمین کا مالک ہے۔ کوئی بلدیہ امام کے زمانے میں نہیں ہوگی، کوئی سٹی گورنمنٹ، صلوات پڑھے محمد وآل محمد، مکہ سے مدینہ کے بیچ میں یا کربلا سے نجف کے بیچ میں جتنے صحرا، جتنا علاقہ، جتنا میدان، سب جگہ مکانات بنیں گے، اور ایسے مکانات جو مکان بنا لے اس کا، زمین فری ہے، زمین فری آف کاسٹ ہوگی، کوئی قیمت نہیں ہوگی، اور کوئی قیمت نہ قیمت دے سکے گا اس دور میں۔ شخصی ملکیت کی بات نہیں کر رہے، جو زمینیں خالی پڑی ہوئی ہیں، جن کو عام طور پر مال انفال کہا جاتا ہے، جن کو عام طور پر حکومت کی ملکیت کہا جاتا ہے، وہ ساری زمینیں، بھائی میں کیا مثال پیش کروں، ہم نے تو پاکستان میں دیکھا نام نہاد سیاسی لیڈروں نے ہاریوں میں زمینیں بانٹی۔ اگر کوئی نام نہاد سیاسی لیڈر دکھانے کے لیے، میڈیا پر آنے کے لیے ہاریوں میں زمین بانٹ سکتا ہے، تو جو امام الارض ہے، رب الارض ہے، کیا وہ زمین نہیں بانٹ سکتا؟ جتنی خالی پڑی ہوئی زمینیں ہیں اس کے لیے ایک فارمولہ، جو اس کو بنا لے اس کی، لمن امرہا، زمین اللہ کی اور جو اسے بنا لے اس کی۔ تو اب جو کاش کر لے وہ زمین اس کی، جو مکان بنا لے زمین اس کی، اور کوئی ٹیکس نہیں، کوئی قیمت نہیں۔ امام زمانہ علیہ السلام کے دور میں اب تو دعا مانگنی چاہیے نا کہ 2 کمرے کے فلیٹ سے جان کب چھوٹے گی۔ اب جب اپنے گھر میں جائیے گا تنگی محسوس کیجئے گا تو پھر امام کی آمد کی دعا مانگیے گا کہ یہ مسئلہ حل کب ہونے والا ہے۔ ارے آپ کے رہتے ہوئے تو حل نہیں ہوگا، آپ دعا مانگتے ہیں کہ درہم بڑھ جائیں تھوڑے سے، یا اس کی کرنسی ویلیو پاکستان کی اور کم ہو جائے کہ مکان سستے ہو جائیں آپ کے لیے، تو یہ آپ کی دعا مانگتے مانگتے شاید آپ بوڑھے ہو جائیں، لیکن جب امام آ گئے تو لمحے بھر کا مسئلہ ہے۔ کتنی بارشیں ہیں، برکات من السما، آسمان سے برکات کے نام سے کتنی بارشیں ہیں، اتنی بارشیں ہیں کہ 324 دن بارش، ایک مرتبہ، صرف ایک مرتبہ، اور وہ بارش ایسی کہ صرف بارش نہیں بلکہ پورے کائنات کے چپے چپے پر جہاں کبھی اب تک زراعت نہیں ہوئی تھی، جہاں کبھی گرینری پیدا ہی نہیں ہوئی تھی، اس بارش کے بعد سارے مسئلے حل ہو جائیں گے۔ میں کہتا ہوں جب ساتھ میں خضر ہوں تو خضر کا ترجمہ یہ ہے کہ جہاں پاؤں رکھیں گے زمین سبز ہو جائے گی۔ اگر خضر کے پاؤں رکھنے پہ زمین سبز ہو سکتی ہے تو جو فخر خضر کا لخت جگر ہے اس کی آمد پر۔ اور پھر آئیے، جب بات آسمان کی آ گئی تو ایک کرامت سنیں۔ ویسے امام کے موضوع بہت کم پڑھے جاتے ہیں، 12ویں امام کے موضوع بہت کم پڑھے جاتے ہیں۔ آئیے آج سے کچھ باتیں امام کے موضوعات کے بارے میں، موضوعات وہ جو آنے والے ہیں، ہوئے نہیں ابھی۔ سید حسنی، یہ روایت کس کی ہے؟ امام جعفر صادق علیہ السلام کی۔ سید حسنی شاید کہیں آپ کو مل جائے مولا متقیان کے عنوان سے بھی۔ سید حسنی ایک سید ہے جس کا پاس 12,000 افراد کا لشکر موجود ہے، اور 12,000 افراد کے لشکر کے ساتھ امام اپنی راہ میں اس سے ملاقات کریں گے، اور وہ پھر خود کو زیادہ اہل سمجھتا ہوگا کس کا؟ اقتدار کا۔
جب امام سے ملاقات ہوگی تو امام سے پوچھے گا آپ کون؟ امام تعارف کرائیں گے، دلیل کیا ہے؟ کہ میں آپ کو مان لوں، سب کچھ ٹھیک ہے، دلیل کیا آپ کے پاس؟ جب حباب والبیہ آئے گی تو پتھر لائے گی، امام مہر لگا دیں گے، یہ سوال کر رہا ہے دلیل کیا ہے؟ امام فرمائیں گے دلیل، اچھا سید ہم تمہیں دلیل دیتے ہیں، اشارہ فرمائیں گے آسمان پر پرواز کرتے ہوئے پرندے کو، اور امام کے دستے مبارک پر آگے بڑھ جائے گا۔ بھائی بات بڑی آسان سی ہے، پرندے کے مسئلے پرانے ہیں، پرندے کے مسئلے پرانے، پرندہ جب بھی ہے تو عاشق آل محمد ملا ہے۔ کہ کبھی حضرت سلیمان ابن داؤد علیہ السلام کے تخت پر اگر سایہ فگن تھے پرندے، تو جیسے حکومت، اب وہ جملہ پڑھ رہا ہوں جو صاحبان علم نے اپنی مجلس میں پیش کیا، ولایت کا مطلب ایسی حکومت، حکومت نہیں، ایسی حکومت، حکومت نہیں جو حکومت حد بندیوں میں رہتی ہو، کہیں نہ ہو، کبھی ہو کبھی نہ ہو، وہ نہیں، حکومت ایسی جو انسانوں پر، جنوں پر، فرشتوں پر، چرند پر، پرند پر، فضاؤں پر، جیسے سلیمان نبی کی حکومت تھی، یہ حکومت امام زمان علیہ السلام کی۔ بلائیں گے اشارے سے، آ جاؤ، پرندہ آ جائے گا۔ پرندے کے آنے کی بات، وہ آ کر امام کے ہاتھ پہ بیٹھے گا اور امام اس سے فرمائیں گے بتاؤ میں کون ہوں، اور پرندہ بس زبان فصیح کلام کرے گا اور سید کو بتائے گا سید یہی تو ہیں۔ میں کہوں پرندہ اب نہ بھی بولے، بلانے پر آ تو گیا۔ پرندہ انسان سے اچھا ہے، اس انسان سے جو امام کے بلانے پر بھی نہیں آئے گا۔ اور ماضی کی بات چھوڑ دیں ورنہ تو بات بہت آگے نکل جائے گی۔ بہت سے ایسے تھے جو رسول کے بلانے پر نہیں آئے، تو جو ان سے تبرہ کرتے ہیں خیال کریں ایسا نہ ہو خود بھی اس تبرہ میں شامل ہو جائیں، امام بلائے تم نہ جاؤ۔ دلیل دوں، ایک اور دلیل موجود ہے، جناب سلمان اور مولا متقیان علی ابن ابی طالب علیہ السلام کی خدمت ہے۔ اور بہت مشہور آپ کا سنا ہوا واقعہ کہ سلمان امام سے سوال کر رہے ہیں کہ مولا، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے معجزات میں سے ایک معجزہ یہ تھا کہ وہ پرندے کی مورت بنا کر اس کو پھونک مار کے اڑا دیا کرتے تھے۔ اچھا سلمان تم چاہتے ہو تمہیں دکھا دیں تو دیکھو، تم خود بلاؤ، جتنے پرندے اڑ رہے ہیں نا ان کسی ایک کو بلا لو۔ سلمان نے بلایا، پھر فرماتے ہیں مولا تمہارے پاس کوئی چھری چاقو ہے؟ سلمان کہ جی مولا موجود، نکالو، کہ ذبح کر دو اس کو۔ ذبح کیا، کہ اب ذبح کر دیا، گردن کٹ گئی، دوبارہ جوڑو اس کو، اڑا دو، اڑ جائے گا۔ سلمان نے ایک بار بلایا کہ علی بلاتے ہیں، وہ آ گیا، 2 بار بلایا، 3 بار، 70 بار بلایا، 70 بار بلایا۔ بہت غور کیجئے گا، بہت مشہور واقعہ ہے، اور ہر مرتبہ بلا کر ذبح کرتے تھے۔ تو پھر امام سے پوچھنے لگے مولا کیا اس کو ذبح ہونے میں تکلیف نہیں ہوتی؟ امام فرماتے ہیں اس سے پوچھ لو، یہ تمہیں جواب دے گا۔ تو 71ویں بار پھر بلایا پوچھنے کے لیے، اور سیم پرندہ وہی، 1 بار 2 بار 3 بار اسی کو بلایا واپس۔ اور اب پوچھتے ہیں سلمان کہ بتاؤ پرندے تم عجیب کام کرتے ہو، کیا گردن کے کٹنے پہ تکلیف نہیں ہوتی؟ بلکہ میں نے یہ دیکھا کہ پرندے تم نے تو اپنی گردن خود ہی رگڑنا شروع کر دی چھری کے اوپر، تکلیف نہیں ہوتی؟ پرندہ با زبان فصیح بحکم خدا گویا ہوا کہ سلمان اے نبی آخر الزمان کے صحابی، کیسے ممکن تکلیف نہ ہو؟ کیا پھر آتے کیوں ہو؟ کیا آپ بلاتے علی کے نام پر ہیں؟ تو جو علی کے نام پر، علی کے نام پر اگر اذان کی آواز آئے تو پرندے سے اچھے ہو جانا۔ پرندہ سر کٹانے کے لیے 70 مرتبہ علی کے نام پر آیا تھا،
دن میں 5 مرتبہ اگر مؤذن کہ اشہد ان امیر المؤمنین صلوات پڑھے محمد و آل محمد، آؤ گے نا علی کے نام پر؟ آؤ گے نا علی کے نام پر؟ اللہ اکبر۔ خیر، مسائل کو اپنے مقام پر رکھتے ہوئے امام کی کرامتوں میں سے، امام کے معجزات میں سے وہ ایک معجزہ، پھر سید حسنی، برکت دیکھی آسمان کی، پرندہ آ کر امام کے ہاتھ پہ بیٹھتا ہے، امام اس سے بات کرتے ہیں، وہ گواہی دیتا ہے۔ پھر امام ایک سوکھی ہوئی لکڑی کو اٹھائیں گے اور بالکل سخت ترین زمین بنجر میں گاڑ دیں گے، اور جیسے ہی گاڑیں گے فوراً ہی ایک تازہ ترین پودے کی شکل میں نمودار ہو جائے گی۔ اب دیکھو زمین کو، اب دیکھو پودے کو۔ پھر اٹھائیں گے پتھر کو، اپنے ہاتھ پر رکھیں گے اور پتھر ایسے ہو جائے گا جیسے موم، جیسے چاہیں گے اس سے موڑ دیں گے۔ سید حسنی امام کے کرامتوں کو دیکھ کر ایمان لے کر آئے گا، ہاں آپ ہی مہدی ہیں، آپ ہی تو مہدی ہیں، اور امام اسے پھر اپنے لشکر کا مقدمۃ الجیش قرار دیں گے۔ 12,000 امام کے لشکر کی تعداد بڑھ رہی ہے، 313 آپ نے سنی ہے، اس کے بعد بڑھتے بڑھتے 10,000 تک پہنچی، اور یہاں تک کہ بعض علماء نے 1,00,000 تک تعداد کو بیان کیا ہے لشکر امام کا۔ اور امام کی سواری کو بیان کرتے ہیں ایک جملے میں، معصوم فرماتے ہیں جناب شعیب علیہ السلام کو سواری کا مسئلہ تھا، اور جناب شعیب علیہ السلام نے خدا سے التماس کی، پروردگار سواری چاہیے، کہ 2 طرح کی سواریاں پیش کی گئیں، ان میں سے جو چاہو منتخب کر لو۔ ایک سواری تھی نرم بادل، ایک سخت بادل۔ حضرت شعیب علیہ السلام نے نرم بادل کو اختیار کیا تھا۔ امام فرماتے ہیں ہمارا آخر میں جو قائم آئے گا وہ سخت بادل پہ سوار ہوگا۔ بہت غور کیجئے گا، یہ کل تک کی بات تھی جو بادل سے سمجھائی جا رہی تھی۔ آج جب پرائیویٹ چارٹرڈ طیارے شخصی استعمال کے لیے بنائے جا رہے ہیں کہ جن کی آواز جن کا ایندھن کا مسئلہ، جن کی چمک لائٹ کے اعتبار سے، امام کے اعتبار سے وہ جملہ استعمال ہوا کہ سخت بادل، جس میں بجلی کی کڑک ہو، جس میں بجلی کے انداز سے آوازیں ہوں اور شور ہو، ایسی سواری امام زمانہ علیہ السلام استعمال کریں گے۔ وہ بادل پہ سوار ہو کے چلیں گے۔ اللہ اکبر۔ اور اب صرف ایک چھوٹا سا جملہ بادل کے بارے میں، بادل خدا نے بنایا ہے، ایئر کرافٹ انسان نے بنائے ہیں۔ ایئر کرافٹ جب بھی بادلوں کے بیچ میں آ جائیں، اب میں پوری تفصیل نہیں پڑھ رہا کہ کون سے بادل کی قسم کون سی ہے، اور ایئر کرافٹ کے سینسر کب کام کرتے ہیں، اور کب جہاز کو اس سے دور کرنا چاہتے ہیں، اور جب کبھی جہاز ان بادلوں سے قریب ہو جائے برباد ہو جاتا ہے۔ امام کی سواری بادل، امام کا لباس، امام کی تلوار، آپ سن چکے امام کا لشکر، اور آج وقت ختم ہو رہا ہے، باقی باتیں کل۔ اب رہ گئی بات خواتین کا، جو امام کے لشکر میں شمولیت کا مسئلہ، اس میں امام کی روایت ایک اور نام ملا، اور وہ نام ہے رشید حجری کی بیٹی۔ بعض رشید پڑھتے ہیں، بعض رشید کہتے ہیں، مولا متقیان علیہ السلام کے صحابی، بہت معروف شخصیت ہیں، اور یہ بھی مولا کی محبت میں شہید کیے گئے۔ ان کی بیٹی کا نام ہے قنوہ، قاف نون واو کھڑا یا الف، یا پہ کھڑا ہوا زبر، قنوہ، یہ بیٹی ہے جو رشید کی بیٹی ہے، اور یہ آخر زمانہ امام کے لشکر میں اٹھائی جائے گی۔ آغائے نجم الدین طبسی اپنی کتاب میں لکھتے ہیں کہ ان کے حالات نہ شیعہ نہ سنی کسی کتاب نے اس خاتون کے حالات کو بیان نہیں کیا، البتہ خالی ایک واقعہ، اور واقعہ ان کے باپ کے حوالے سے ہے کہ کہتا ہے راوی ابو حیان کہتا ہے کہ میں نے سوال کیا کہ کس طرح سے تم نے اپنے باپ کو اور اپنے باپ کی شہادت کو دیکھا تھا، تو قنوہ کہتی ہیں کہ مجھے اپنے بابا سے وہ روایت سننے کا موقع ملا، جو میں نے اپنے بابا سے پوچھا کہ بابا آپ سے مولائے متقیان کی کیا بات ہوئی تھی آپ کی شہادت کے بارے میں،
اور رشید اپنی بیٹی سے اپنی شہادت کو بیان کرتے ہیں. مجھ سے میرے مولا نے فرمایا رشید تمہارا کیا حال ہوگا جب تمہارے دونوں ہاتھ کاٹے جائیں گے, تمہارے دونوں پاؤں کاٹے جائیں گے, رشید تمہاری زبان کاٹ دی جائے گی. رشید کہتے ہیں مولا تو کیا اگر میں صبر کروں تو کیا مجھے جنت ملے گی؟ بہت غور کیجیے گا, عجیب سی بات نہیں ہے. آج ہم نے جنت کو اتنا آسان بنا دیا, اتنا آسان بنا دیا, اتنا آسان بنا دیا کہ آج جنت مانگنے کی ہم زحمت ہی نہیں کرتے. ایسا لگتا ہے جیسے جنت تو ہماری گھر کی لونڈی ہے. ہاں, رشید ہاتھ پاؤں کاٹے جانے کی اس روایت پر سوال کریں مولا کیا اس وقت اگر میں صبر کروں تو کیا مجھے وہ مقام ملے گا جنت میں؟ فرمایا اگر تم نے صبر کیا رشید تو تم دنیا اور آخرین میں ہمارے ساتھ ہمارے درجے میں رہو گے. قنوہ کہتی ہیں جب میرے بابا کو بلایا تھا عبید اللہ ابن زیاد نے, اور میرے بابا کی زبان سے وہ پوری بات کو سنا, وہ قتل کرنا چاہتا تھا اور پوچھتا تھا بتاؤ تیرے مولا نے کیا کہا تجھ سے؟ اور رشید کہتے تھے میرے مولا نے مجھ سے کہا تھا کہ تو میرے ہاتھ کاٹے گا, تو میرے پاؤں کاٹے گا, میری زبان کاٹے گا. تو ملعون کہتا ہے کہ میں تمہارے مولا کی بات کو غلط ثابت کروں گا. بالکل ملتی جھلتی روایت جناب میثم تمار کے واقعے سے. ہاتھ پاؤں کاٹ دیے, زبان نہیں کاٹی. قنوہ کہتی میں اپنے اس باپ کو اپنے کاندھے پر اٹھا کے, الفاظ ہیں, میں اپنے اس باپ کو جس کے ہاتھ پاؤں کٹ گئے تھے اپنے کاندھے پر اپنے خاندان والوں کے ساتھ اٹھا کے باہر نکلی دربار ابن زیاد سے, خون بہتا جاتا تھا. قنوہ کہتی میں نے اپنے بابا سے پوچھا بابا تکلیف تو بہت ہوتی ہوگی؟ رشید کہتے ہیں بس اتنی سی اذیت ہے جیسے کوئی انسان مجمع کے درمیان دب رہا ہو. یہ ہاتھ پاؤں کٹنے میں بس اتنی زحمت ہو رہی ہے اس کے کٹنے کے بعد جیسے کوئی انسان مجمع میں دبے تو اس کے شولڈرز فولڈ ہوتے ہیں نا, وہ اپنے آپ کو ایک زحمت میں محسوس کرتا ہے. بس اس سے زیادہ کچھ نہیں ہے. اور بیٹی کہتی ہے میرے بابا کو میں لے کر باہر آ گئی اور لوگ جمع ہوئے پوچھنے کے لیے کیا ہوا, ہاتھ کٹ گیا, پاؤں کٹ گیا. رشید نے موقع غنیمت جانا اور لوگوں سے کہا جاؤ جلدی جاؤ اور قلم اور دعوات لے کر آ جاؤ, آؤ میں تمہیں فضائل علی ابی طالب لکھوا دوں. اللہ اکبر. میثم سولی پہ سناتے تھے اور یہ بیٹی کی گود میں اس طرح اٹھائے گئے تھے کہ ہاتھ پاؤں کٹے ہوئے نہ زمین پر ہیں نہ کھڑے ہو سکتے ہیں, تو بیٹی تھامے ہوئے ہے اور افراد تھامے ہوئے ہیں اور ان کی گودوں میں یہ مولا کے فضائل بیان کر رہے ہیں. اور جب یہ خبر پہنچی اندر تو پھر زبان کاٹنے کا حکم بھی آ گیا. اور واقعاً بہت غور کیجئے گا ہم کتنے بد نصیب ہیں, مولا کی بات سنتے بھی ہیں پڑھتے بھی ہیں, اس کو پورا کرنے کے لیے تیار نہیں ہوتے. سلام ہو ان عاشقان علی پر جنہیں اپنی زبان کے کاٹے جانے کا غم نہیں تھا, اپنے مولا کی بات کی صداقت کی خوشی تھی. اپنی زبان کے کاٹے جانے کا غم نہیں تھا. جب خنجر لایا گیا تو کوئی خوف نہیں تھا. کیوں آیا ہے خنجر؟ کا زبان کاٹنے کے لیے, کہ جا کر